سٹارٹ کی سی یار. مکاشفہ 6 باب اس کی پہلی آیت. پھر میں نے دیکھا کہ برا نے ان 7 موروں میں سے ایک کو کھولا. ان چاروں جانداروں میں سے ایک کی گرج کی سی یہ آواز سنی کہ آ. اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے. اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے. اسے ایک تاج دیا گیا اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے. اور جب اس نے دوسری مور کھولی تو میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ. پھر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا. اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلہ اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرے. اور اس سے ایک بڑی تلوار دی گئی. اور جب اس نے تیسری مور کھولی تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ. اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالا گھوڑا ہے. اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے. اور میں نے گویا ان چاروں جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز آتی سنی کہ گیوں دینار کے سیر بھر اور جو دینار کے 3 سیر اور تیل اور مے کا نقصان نہ کر. ہے بھائی جو ملاوٹیں کرتے ہیں کھانے پانے والی چیزوں پہ کوئی بھی لوگ کرتے ہیں ان کو میں یہ ان کے لیے کلام ہے. دیکھو خدا کیا کہہ رہا ہے. اور جب اس نے تیسری مور کھولی تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ. اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالا گھوڑا ہے. اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے. اور میں نے گویا ان چاروں جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز آتی سنی کہ گیوں دینار کے سیر بھر اور جو دینار کے 3 سیر اور تیل اور مے کا نقصان نہ کر. یہ کھانے والی چیزوں کا نام ہے. انہیں ان کا کوئی ایسا نہ نقصان نہ کر ملاوٹ نہ کر. کوئی بھی بھائی ایسا کام کرتا ہے میں محنت کرتا ہوں. خدا نے خود وعدہ کیا وہ کہتا ہے کھانے والی چیزوں پہ ملاوٹ نہ کر. نام کرو ملاوٹ یار کیا فرق پڑتا ہے بتاؤ. دیکھو کسی آدمی کو بھی میں ایک دودھ کا گلاس دوں دودھ کے گلاس میں کوئی مکھی گر جائے یا مکھی کا پر گر جائے یا زمین سے تنکا پکڑ کے وہ دودھ کو لگا کے باہر نکال دو کون پیے گا. دیکھ خدا نے تمہیں بڑے شانہ شوکت نہ بنایا. انسانوں آدم کو بہت شانہ شوکت نہ بنایا. کس نے بنایا اس کو پتا ہوتا ہے. کسی نے پالا اس کو پتا ہوتا ہے. ہمارے ماں باپ پالتا ہے ہمیں ان کو پتا کیسے پالا ہے. اس طرح پالتا ہے جو زندگی دیتا ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں دودھ بنایا اس نے. یا ہم کوئی ہیرا پھیری کرتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں یا فریب کرتے ہیں یا ایسا کوئی کام کرتے ہیں ہمارا خدا کے حکم کے خلاف بات ہم کرتے ہیں. ہمارے خدا نے منع کیا ہے ہمیں منع ہونا چاہیے. یہ میری بات پر غور کرنا. ملاوٹ نہیں کرنی. خدا منع کرتا ہے. خدا کے آدمی ملاوٹ نہیں کرتے. خدا کے بندے ملاوٹ نہیں کرتے. خدا کے بندے حق پہ چلتے ہیں. وہ خدا پہ شک کر رہتے ہیں. جو آپ پیسہ اکٹھا کر رہے ہو ملاوٹاں کر کے یا کچھ بھی کر کے وہ ادھر ہی رہ جائے گا یار.
تیرے نے صرف محبت جانی ہے، مان جانا ہے، پیار جانا ہے کہ تو اس کے بندوں کے ساتھ پیار کرتا ہے، ان کے ساتھ چلتا ہے، تیرے ساتھ وہ جائے گا۔ اس نے کہا ہے تمام قوماں چوماندار چنے جائیں گے۔ جوتی شرما لگی ہے، وہ مار رہی ہے، ہم نے ان کو ہندو بنانا ہے جی، ہند بنانی ہے جی۔ اور یہ خدا نے بنایا وہ کام ہے، خدا نے مسلمان بنائے، کیا وہ برے ہیں؟ وہ خدا نے اپنی مرضی سے نہیں، وہ خدا نے بنایا مسلمان۔ اگر کوئی ہندو ہے وہ بھی خدا کا ہے، اگر کوئی سکھ ہے وہ بھی خدا کا ہے، اگر کوئی کرسچن ہے وہ بھی خدا کا ہے، اگر انگریز ہے وہ بھی خدا کا ہے، اگر یہودی وہ بھی خدا کی۔ جو بھی آدم ذات ہے نا وہ خدا نے بنائی ہے، وہ خدا کی ہے۔ ہم کسی کو نہیں مار سکتے، کسی کو برا نہیں کہہ سکتے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمیں جہاد کرنا چاہیے۔ کس کے ساتھ؟ جو اندر ہے، جو اندر ہے۔ دیکھو جب انسان پیدا ہوتا ہے کیا لے کے آتا ہے؟ جو انسان پیدا ہوتا ہے کیا لے کے آتا ہے؟ کہتے ہیں خالی آتا ہے، میں کہتا ہوں کچھ لے کے آتا ہے۔ اگر خالی آئے تو ان کو ویلکم ہی نہیں کرتے، ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ جو خالی آئے تو وہ کچھ لے کے آتا ہے، جب جاتا ہے پھر بھی لے کے جاتا ہے۔ کیونکہ ہمارے گھر میں بھی ایسا کوئی بچہ یا کوئی شوہر یا کوئی بیٹا کام نہ کرتا ہو، نہ کما کے لے کر آئے، ان کو ہم ڈانٹتے ہیں، ان کی عزت نہیں کرتے۔ جو کام کرتا ہے ان کی عزت کرتے ہیں، جو لے کے آتا ہے گھر سے، گھر میں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے اکیلا نہیں آتا، دو آتے ہیں۔ دو کون سے؟ ایک جسم آتا ہے، ایک روح آتی ہے۔ جب روح آتی ہے ان کو ویلکم کرتے ہیں، ان کو مبارک دیتے ہیں۔ جب وہ خالی جسم آتا ہے وہ کہتے ہیں اچھا یار خدا نے بیٹا دیا، زندگی والا ہوتا ہے تو کیا سی ان کی مرضی ہے مالک کی، کیونکہ روح سے بغیر ہوتا ہے، اس کے اندر روح نہیں ہوتی، روح سے بغیر ہوتا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھنا۔ دیکھ لو اگر بچہ فوت پیدا ہوئے وہ خالی آتا ہے، ان کو جو فوراً دفنا دیتے ہیں، افسوس کرتے ہیں۔ جب ان کے اندر روح ہوتی ہے مبارکہ دیتے ہیں، لڈو بانٹتے ہیں، بہت خوشی کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، ہمیں بیٹا دیا۔ اور دو آتے ہیں، روح سے بت آتا ہے۔ جب وہ جاتا ہے ان کے ساتھ ان کے مال ہوتے ہیں، محبت ہوتی ہے خدا کی، خدا کا خوف جو رکھتا ہے، خدا کے حکموں چلتا ہے، ان کے یہاں کلام میں لکھا ان کے مال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ مال لے کے جاتا ہے، خدا کے بھی پاس جاتا ہے، مال لے کے جاتا ہے۔ ہم یہ زندگی ہماری کتنی پیاری ہے، ایک دودھ ہے، صاف بنائی ہے خدا نے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دودھ کی مثال ہے، ہم ایک تنکا زمین سے پکڑ کے دودھ میں لگا دے نا، کوئی آدمی نہیں پیے گا نا، گندا ہے زمین سے تنکا پکڑ کے تم نے دودھ میں لگا دیا، ہم دودھ کیسے پیے گا؟ جب تو ان کی زندگی اس نے پاک دی، صاف دی ہے، پھر ہم گندگی کیوں ڈالتے ہیں؟ گندگی کیسے؟ ماں باپ کی ہم عزت نہیں کرتے، رشتہ داروں کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، ہم اپنے فیصلوں کو کہاں ڈیوٹی کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم بدتمیزی سے پیش آتے ہیں۔ کلام میں لکھا اپنے حاکموں کے تابع دار، حاکم وہی ہے کہ ان کے پاس ہم ڈیوٹی کرتے ہیں۔ کہا ہماری روزی لکھی، وہ ہمارے حاکم ہیں، اپنے حاکموں کے تابع دار رہو، تابع داری کرنی چاہیے۔ پھر اپنے حکومتوں کے تابع دار رہو، حکومتیں خدا کی مرضی سے۔ یہ باتیں یاد رکھنا میری، یہ میں نے خدا کا پیغام دے رہا ہوں۔ اگر یہ پیغام سنیں ان کے عمل بھی کریں، عمل کر کے تو دیکھیں۔ حکومت کا احترام کرنا، حکومت کا حکم ماننا، یہ خود عبادت ہے۔
حکومت بھی کہتی ہے یہ کام نہیں کرنا، جب حکومت سے ڈرو گے خدا سے ڈرو گے، جو حکومت منع کر رہی وہ خدا بھی منع کر رہا ہے۔ یہ اپنی زندگی تمہاری دودھ ہے، ایک دن کا کیا ہے؟ جھوٹ، فریب، جھگڑا، بریاں عادتیں، برے کام، وہ سوچ، کہ تمہاری سوچ کے ساتھ کوئی ایسے نقصان ہوتے ہیں، کتنے لوگ مر جاتے ہیں۔ تیری زبان کے ساتھ ایسا نقصان مر جاتا ہے۔ خیال کریں، مہربانی آپ کی، یہ خدا کا پیغام ہے، آپ کی زندگی دودھ ہے۔ آپ کو خدا سلامت رکھے، آپ کو خدا خوشیاں بخشے، آپ کی زندگی میں کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی کمزوری نہ آئے۔ میرا نام بابا حمید جیرو، یسوع ہیرو۔ میرا نام حمید مسیح ہے، صرف میں اپنے میں جیرو اس پر لگایا ہے۔ میں جیرو بن کے گر گیا ہوں خدا کے آگے۔ جو گرتا ہے اس کو کہتا ہے، ان کو اٹھا لیتا ہے، اس کو یہ کہہ کر تسلی دیتا ہے، اپنا دہنا ہاتھ رکھتا ہے اس کے اوپر، اس کو ذرا خوف نہ کر کہ میں اب بلاخر ہوں۔ مالک ہے، وہ پیار کرتا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اب جھک جائے میرے خدا، آخری ٹائم آ چکا ہے۔ ملاوٹ نہ کرے کسی چیز پہ، کسی کا حق اس کا دو میرے خدا۔ ہمارے گھر میں ایسیاں بیٹیاں ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے، آپ ان کو خدا سمجھ دے، دلائی دے۔ اے بیٹیوں، جو بہو ہیں، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کا ماں باپ یہ ہے، سسر، ساس، وہ بیٹی نہیں ہے جو ان کی بیٹی، وہ انہیں آگے اپنے شادی کر دی ہے، وہ ان کی بیٹی نہیں، ان کی بیٹی کس کے گھر میں چلی گئی ہے۔ صحیح بیٹیاں بہو ہے، میں منت کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں، جب بھی بوڑھی بھی ہو جائے گی، ادھر ہی تمہارا موت ہوگی، ادھر ہی تمہاری فیملی ہوگی، تمہارے بچے ہوں گے، تمہارے پوتے ہوں گے، دوتے ہوں گے، خدا تمہیں بہت ہی برکتیں دے گا، کیوں؟ وہ تمہارا گھر ہے، تمہارا مکان ہے، ہر چیز تمہارا ادھر ہے۔ اگر وہ تمہارا ادھر ہے، شوہر ادھر ہے، بیٹیاں بیٹے ہوتے ہیں، ساس سہرا کون ہے؟ وہ تمہارا ماں باپ ہے۔ اپنے ماں باپ کا احترام کریں، عزت کریں۔ میں وہ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ان کے گھر میں بہویں ہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں، تمہاری بیٹیاں بہویں ہیں، بہو تمہاری بیٹی ہے۔ جو تمہاری بیٹی تھی وہ کسی کی بیٹی، ان کو آگے تم نے اپنے گھر میں بھیج دیا ہے، وہ اپنے گھر میں چلی گئی ہے، ان کی بیٹی کس کے گھر میں چلی گئی ہے، تو تمہاری بیٹی تمہارے پاس آ گئی۔ عقل یہ کام کرتی ہے۔ کوئی بھی آدمی اپنی بیٹیوں کو بے پردہ نہیں دیکھتا۔ ہم چھوٹیوں بچیوں کو کبھی چھوٹے کو پکڑ کے ہم نلا بھی دیتے ہیں، کبھی ایسا ہو ماما نے ایک اچھی بھی پہن دیتے ہیں، چھوٹیاں ہوتی ہیں 2 مہینے کی، 3 مہینے کی، 4 مہینے کی، 5 مہینے کی، 6 مہینے کی، کیونکہ ہم نے دیکھتے رہتے ہیں، کیونکہ کسی کی بیٹی ہے جو آتی ہے، بیٹیوں کون دیکھتا ہے؟ جو بہو ہے وہ بیٹی ہے، ان کو ہم نے دیکھا نہیں ہوتا۔ جو ہماری بیٹی ہے ان کی ہم شادی کرتے آگے چلے جاتے، اور کسی کی بیٹی ہے ان کی بیٹی بن جاتی ہے۔ اپنے ماں باپ کا عزت کرنا۔ بیٹیوں روز دعا کر رہے، اے خداوند، اے خداوند، ہمیں عقل تے دنائی بھر، ہمیں ایسا بنا دے کیسا تم چاہتا بنے۔ اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو، اے خداوند ہم تیری پناہ میں دیتے ہیں، تیرا فضل، تیری سلامتی ہو۔ اپنے ملک کے لیے دعا کریں، اپنے وزیر اعظم کے لیے دعا کریں، اپنے ججوں کے لیے دعا کریں، اپنی فوج کے لیے دعا کریں، اپنی پولیس کے لیے دعا کریں، اپنے تمام سرکاری اداروں کے لیے دعا کریں۔ یہ وہ ادارے ہیں کہ ہم نے دعا آگے بھی میں نے کی ہے۔ آئے ساڈے باپ، کبھی آئے ساڈے باپ پڑھ کے دیکھنا، آپ کو خود پتہ لگ جائے گا یہ حکومتیں کیا ہے۔ ہاں، روز بھی دعا کرتے ہیں۔ دوبارہ میں آپ کو پھر دعا سنا دیتا ہوں۔ آئے ساڈے باپ، تو سمانتے ہیں، تیرا پاک نام مانا جائے، تیری مرضی کے سمان تے پوری زمین تو، زمین تے ایسی مرضی ہوتی پوری،
سامان پہ مرضی کیسی پوری ہوتی؟ ادھر گولیاں، قتل، بمب، فساد، جناب بازی، لونڈے بازی، برے خیال جات، برے کام، قتل عام، زمینوں کے فڈے، وہ چیز کے ہے ایسے؟ ادھر ایسے نہیں ہے، محبت ہے، خوشحالی ہے، فضل ہے خدا کا، ان کی سلامتی ہے، ان کی پاک روح ہے ہمارے ساتھ ادھر۔ زمین پہ بھی ہم کہتے ہیں کیسے سامان تے پونڈی ہے زمین تے ہو، پہلے ہم مانگتے ہیں، ہمیں ویسا بننا بھی چاہیے۔ ہم 10 سویرے اپنے چاچا کے ساتھ بولنا شروع کر دیتے ہیں، جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، بزرگوں کو ستاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ابھی آخری ٹائم آ چکا ہے، بالکل آخری ٹائم آ چکا ہے، تیاری ہے۔ کس کی آخری ٹائم؟ یسوع مسیح آ رہا ہے۔ قرآن پاک نے بتایا ہے نا، مطلب قرآن پاک، انجیل مقدس، ساری کتابیں ہی گواہی دے رہی ہیں۔ عیسیٰ السلام زندہ سامان پہ کہنے جندے نے آنا ہے، وہ آ رہا ہے بھائیو، وہ آ رہا ہے، سب کا مان ہے، کتنیاں بھی کتابیں ہیں سب گواہی دے رہی ہیں عیسیٰ السلام زندہ سامان پہ کہنے جندے نے آنا ہے۔ وہ پیار بھرا خدا ہے، وہ رحم کرنے والا خدا ہے، وہ معاف کرنے والا خدا ہے، وہ بدیوں کو دھونے والا خدا ہے، وہ زندگی دینے والا خدا ہے، وہ مردے زندہ کرنے والا خدا ہے، کوڑوں کو شفا دینے والا، لنگڑوں کو پاؤں دینے والا، آندھوں کو آنکھیں دینے والا۔ وہ قدرت رکھتا ہے معاف کرنے کی، وہ قدرت رکھتا ہے زندگی دینے کی، جو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ عیسیٰ السلام نے سونے کی مٹی کی چڑیا بنائی، چڑیا بنا کے اس نے پھونک ماری، اڑ گئی۔ جب وہ زندگی پانا جانتا ہے نا، زندگی صرف خدا ہی پا سکتا ہے نا، زندگی پائی، ہمیں مان رکھنا چاہیے۔ جو بھی کچھ یسوع مسیح سے مانگے آپ کو ملے گا، کہ ہم ہر قوم مانتی ہے۔ کوئی کہتا ہے ہم عیسیٰ السلام کو مانتے ہیں، زندہ سامان پہ زندے رہنا ہمارا نبی ہے، ہم بھی کہتے ہیں، اور بھی قومیں کہتی ہے ہم مانتے ہیں۔ جی مانتے ہیں، ایک دفعہ مانگ کے دیکھیں، اگر مانتے ہو نا آپ کا مان ہے، یقین ایک دفعہ کیڑا ناممکن کام ہے، آپ کو دیکھتا ہے یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ ڈاکٹروں کسی نہیں ہو سکتا، کسی سے نہیں ہوتا، کوئی ایسا کام، کوئی بیماری، کوئی ایسی ناممکن چیز، اب مان سے ایک دفعہ مانگے تھا سی۔ اگر کوئی عیسیٰ السلام کہتا ہے، کوئی عیسیٰ السلام تو مردے زندہ کرتا ہے، تو کوڑوں کو شفا دیتا ہے، لنگڑوں کو پاؤں دیتا ہے، آندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، بے آسروں کو آسرا تو بنتا ہے، تو میرا آسرا ہے، میں تجھے مانتا ہوں، تو زندہ سامان پہ گیا ہے، زندے نے آنا ہے۔ ادھر مذہب کی کوئی بات نہیں، وہ لفظ ہے جو آپ کو خدا آپ کے کلام میں لکھا ہوگا۔ ایک دفعہ مانگ کے دیکھیں، اگر آپ مانتے ہیں اس چیز کا، عیسیٰ السلام ہمارا نبی ہے، ایسے ہی ماننا، اے عیسیٰ السلام تو زندہ سامان پہ گیا، زندے نے آنا ہے، اور تو مردے زندہ کرتا ہے، قدرت رکھتا ہے مردے زندہ کرنے کی، اور قدرت رکھتا ہے آندھوں کو آنکھیں دینے کی، قدرت رکھتا ہے لنگڑوں کو پاؤں دینے کی، قدرت رکھتا ہے بے اولادوں کو اولاد دینے کی۔ تو ناممکن کا خدا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے، زمین تے سامان ٹل جائے گا، میرے منہ کی بات ہرگز نہ ٹلے گی، بے شک آمین۔ اس نے کہا جو مانگو تو دیا جائے گا، اس نے یہ نہیں بولا کوئی قوم مانگے نا، جو بھی کوئی مانگے اس کو ملے گا، مان سے، یقین سے، فکر سے۔ ایک دفعہ آپ اپنے مذہب دے لحاظ نہ، اپنے قیدے کے مطابق ہی اس کا نام لے کے مانگو تسی، وہ پوری قوموں کا ہے۔ کتنے بھی نبی آئے ہیں، پوری آدم کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے ہے۔ میں سب نبیوں کو مانتا ہوں، سب نبیوں کو احترام کرتا ہوں، کتنا بھی احترام اتنا ہی کم ہے، سب نبی افضل ہے۔ جو عیسیٰ السلام کا کو لگی، ان کو خدا نے قوت دی ہوئی ہے، خدا نے ان کو بہت ہی مبارک کیا ہوا ہے، یہ آپ خود جانتے ہیں۔ اب مانگتے گا دیکھو، میں جوتی شرما، میں تجھے اس دن بھی بولا تھا، آگے بھی، اب اپنے گرو سے پوچھو جوتی کا مطلب کیا ہے۔
شرما کا مطلب کیا ہے؟ اگر تو شرما والی بیٹی ہے نا پھر شرم کر جا. اگر جو جوتی ہے نا پھر جوت دا کوئی لحاظ کر لا. تین تو بے جوتو لگی پھرنی. تیرا گرو کوئی نہیں. اگر گرو تجھے یہ کہتا ہے مسیحیوں کو مارو مسلمانوں کو مانو پھر وہ بھی جوت تو بغیر ہے. ان کو برکت نہیں ملی. کہیں بھی کوئی بھی مذہب کوئی بھی نبی رسول تمہارا کہتا ہے کسی کو زبردستی مارو ستاؤ تکلیف دو. میں یہ مذہب بناتا ہوں اور انسان تک کچھ بھی نہیں کر سکتا. کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. اس کی مہربانی اس کی شفقت اس کی شفقت کمال ہے اس کی قدرت کمال ہے. اب یہ میری بات پر غور کرنا. کوئی دنیا کی طاقت نہیں تجھے چھو لے. کوئی دنیا کی بیماری نہیں تیرے نزدیک آ جائے. کوئی ایسی مصیبت نہیں جو خدا ختم نہ کرے. ایک طرح مانگو تسی ایک دفعہ یسوع مسیح کے نام سے مانگو. عیسیٰ السلام سے نام کے مانگو. خدا کے نام سے مانگو. مانگو تسی. میں تو نہیں بتائی آگے مانگو. اس سے مانگو جو آ رہا ہے. چاری کتاباں کہہ رہی ہیں زندہ سامان پہ کیا جندے نے آنا ہے. وہ آ رہا ہے. ان کے آنے کی تیاری ہو رہی ہے. ملاوٹیں ہو رہی ہے. جو قوموں کو ستا رہے ہیں. قوموں کی بات میں نہیں کروں گا کیونکہ اس نے بولا تمام قوموں جو ایماندار چنے جائیں گے اور مقدس لوگ اٹھائے جائیں گے. اور کلیسیا کو میں خود لے رہا ہوں. مسیحوں میں کلیسیا کہتے ہیں. اور سلام میں مومن کہتے ہیں. وہی چیز ہے. مومن بھی خدا سے ڈرتا ہے. مومن بھی خدا کے حکموں پہ چلتا ہے. کلیسیا بھی وہ ہے جو خدا کے حکموں پہ چلتی ہے. یہ خدا کے آدمی ہے. یہ خدا کے لوگ ہیں. یہ خدا کے لوگ ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں. اور کیا پتہ ہم کسی کو ستا رہے ہیں وہ خدا سے کتنا خدا ان کو افسر سمجھتا ہے. خدا کتنا اس کو عزت شان دیتا ہے. اس کو کتنا پیار کرتا ہے. انسان تیرے ساتھ بھی پیار کرتا ہے. تسی نہیں جانتے. یسوع سب کو جانتا ہے. کیونکہ اس اگر وہ زندہ سامان پہ گیا ہے زندہ تو ہر چیز دیکھتا ہے نا. پھر جندے نے آنا بھی اس کو سب پتہ ہے. میں اس سے یہ مانگا ہوا مجھے. میں برکت مانگتا ہوں.